الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92۔ سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج شروع کی 6 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کا درس ہوگا۔ آئیے ہم پہلے اس سورت کی شروع کی 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، تو جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ وصدق بالحسنی، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے۔ فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ جو 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی جن کا آپ نے ابھی ترجمہ سنا، ہم ان میں سے ایک ایک آیت کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے، بتایا جا چکا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو گواہ بنایا ہے۔ وہ چیز وٹنس کے طور پر ہے اور گواہی کے طور پر ہے۔ اللہ جو بات بتانا چاہتے ہیں، اللہ جو مدعا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیز اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رات کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الگ الگ چیزوں کا بیان کیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں الگ الگ طور پر، اور آپ جانتے ہیں کہ جب الگ الگ چیزیں بیان ہوتی ہیں، 2 متضاد چیزیں اور اپوزٹ چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں جو پہچانی جاتی ہیں وہ اپنی ضد سے، اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے یہاں رات اور دن کی قسم کھائی ہے، تو اگر دن نہ ہوتا تو ہم رات کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ رات کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے دن کے پس منظر میں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات نہ بنایا ہوتا تو ہم دن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہم کو اس کا فائدہ نظر آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قسم کھائی ہے نر اور مادہ کی، مذکر اور مؤنث کی، میسکولین اور فیمینین کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، الگ الگ چیزوں کی، رات اور دن، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث۔ تو ان دونوں چیزوں کی جب ہم
کو سامنے رکھیں گے تب ایک دوسرے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ رات ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ آتی ہے تو تاریکی کو لے کر آتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ رات کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے ہم آپ کے سامنے تشریح بھی کریں گے، مطلب بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث بیان کر کے ان کی قسمیں کھا کے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے رات کے بعد دن ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دن کی یہ خصوصیت ہے، دن کی یہ صفت ہے کہ جب بھی دن آئے گا تو ہر چیز روشن ہو جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد جو اللہ قسم کھا رہے ہیں دو چیزوں کی، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ پیدا کیے۔ یہ اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا خالق کون ہے؟ وہ تنے تنہا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ تو اللہ یہاں اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بندوں کے دل میں یہ بات بیٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے رات اور دن دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ جس طریقے سے رات کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے دن کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی ظاہر نہیں ہوتی، دونوں میں جوڑے کا تعلق ہے۔ رات اور دن میں جوڑے کا تعلق ہے، نر اور مادہ میں، مذکر اور مؤنث میں جوڑے کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، جہاں ہم نے انسانوں میں بھی جوڑے پیدا کیے اور جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے، تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ جوڑا کیا ہے؟ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، یاد دہانی حاصل کر سکو۔ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور یہ دنیا اپنی آخری منزل تک اپنے جوڑے کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ وہ جوڑا آخرت ہے، اس کے بغیر یہ دنیا مکمل نہیں ہوگی، اپنی آخر منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں، نر اور مادہ برابر نہیں، اور جس طریقے سے ہر ایک کا ایک جوڑا ہے تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی اور بدی بھی برابر نہیں ہے۔ اگر نیکی کی ایک خصوصیت ہے، ایک خاصیت ہے، تو بدی کی بھی ایک خاصیت ہے۔ نیکی پر ثواب کا ملنا ضروری ہے، بدلہ کا ملنا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے بدی کے اوپر سزا کا ملنا ضروری ہے، پنشمنٹ کا ملنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ پھر سے ہم آیتوں کو پڑھیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔
قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ آگے اللہ نے بتایا ان سعیکم لشتا، یہ ہے قسم کا جواب۔ اللہ نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان چیزوں کی قسم کا جواب یہ آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری جد و جہد اور تمہاری تگ و دو اور تمہارا دوڑنا اور بھاگنا، یہ سب الگ الگ ہیں۔ ان سعیکم لشتا، یقیناً تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں۔ تفسیر طبری کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ان سعیکم لشتا، یقیناً تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری جد و جہد اور تمہارے عمل بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام طبری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے، سرکل الگ الگ ہے۔ تم میں سے تو کوئی شخص اپنے رب کا فرما بردار ہے، اپنے رب کی بات ماننے والا ہے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے اور اپنے رب کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ اور دوسری طرف تمہیں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اپنے رب کی نعمتیں کھانے کے بعد اس کی ناشکری کرتا ہے، جو بت پرستی کرتا ہے، جو اپنے رب کا نافرمان ہے، جو اپنے رب کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اس کی ناشکری اور ناسپاسی کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے سعیکم لشتا کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے ہر شخص الگ الگ عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے، کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس دنیا میں لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر اصلاح اور بناؤ کا کام کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بگاڑ کو پسند کرتے ہیں، بگاڑ والے کام کو اختیار کرتے ہیں اور بگاڑ والے طریقے کے اوپر چلتے ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان سعیکم لشتا، کہ بے شک تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوشش اچھے راستے پر ہوگی اور اچھے کام کے لیے ہوگی تو اس کا ثواب یقینی طور پر ملے گا، اور کوشش برے کام کے لیے کی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع التفسیر کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے، عربی کے اندر ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ تو لفظ سعی استعمال ہوا ہے۔ سعی کے معنی کوشش، سعی کے معنی عمل، سعی کے معنی جد و جہد، اور سعی کے معنی محنت۔ تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے لفظ سعی استعمال فرمایا ہے تو سعی سے مراد صرف عمل نہیں ہے، صرف کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ سعی کا مطلب وہ عمل ہے جس عمل کو کرنے میں آدمی محنت کرتا ہے اپنی طاقت بھر، اور اس کام کے لیے آدمی اس کام کو اہمیت دیتا ہے، اس کام کی انسان کے نزدیک اہمیت ہے۔ پھر انہوں نے دو مثالیں دی ہیں اس کی کہ فرض کیجئے ایک آدمی اپنی صحت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ میں دوڑوں گا اور تیز چلوں گا تو میری صحت برقرار رہے گی، تو اب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے دوڑنے کی، حالانکہ دوڑ نہیں سکتا، لیکن صرف اس لیے وہ دوڑتا ہے کہ اس کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری صحت کے لیے دوڑنا ضروری ہے، اس لیے وہ دوڑتا ہے، اس لیے وہ دوڑتا ہے۔
حالانکہ دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ میں دوڑوں تاکہ میری صحت باقی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک صحت بہت اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے وہ دوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے صرف اس لیے کہ صحت بہت اہم چیز ہے۔ اور انہوں نے آیت پیش کی ہے قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعہ کے دن تم کو پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وہاں بھی اللہ نے لفظ سعی استعمال کیا ہے۔ دوڑ پڑو کا مطلب کیا ہے؟ دوڑ پڑو کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کو اہمیت دو، اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر لو اور جلدی سے جلدی مسجد پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جمعہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں لفظ استعمال فرمایا ہے، ان سعیکم لشتی، یقیناً بے شک تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں اور تمہاری جد و جہد الگ الگ طرح کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کہا ہے کہ ہر شخص تم میں سے محنت کرتا ہے، ہر شخص تم میں سے محنت کرتا ہے، یعنی عادت ہے۔ حتیٰ کہ ایک تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ انسانوں میں سے ہر انسان کی عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام کے لیے کوشش کرے، ہر انسان کی عادت ہے، اس کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے اور جد و جہد کرے۔ یہ انسان کی اللہ نے خاصیت بتائی ہے، یہ اس کا نیچر بتایا ہے، یہ اس کی فطرت بتائی ہے۔ لیکن آگے مفسرین کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی محنت کے ذریعے ہمیشہ کی راحت کا سامان خرید لیتے ہیں، یعنی جنت کا سامان خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اسی محنت سے ہمیشہ کی تکلیف کا سامان خرید لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو تجارت پر لگا دیتا ہے، اپنی جان کو تجارت پر لگا دیتا ہے۔ تو اب پھر وہ انسان جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو تجارت پر لگایا ہے، تو اپنی اچھی کوشش کے ذریعے اس تجارت سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تجارت پر لگایا ہے، اپنے آپ کو تجارت پر لگایا ہے، لیکن محنت چونکہ غلط راستے پر ہو رہی ہے، اس لیے اپنی تجارت میں وہ ہلاکت میں رہتا ہے، خسارے میں رہتا ہے، اور ہمیشہ کی تکلیف کا سامان خرید لیتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا بہترین شعر کہا ہے کہ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے۔ کہ کون ایسا آدمی ہے جس کو کوئی مرتبہ مل گیا ہو، کوئی مقام مل گیا ہو، کوئی اونچا رتبہ مل گیا ہو، بغیر کچھ کوشش کیے ہوئے، بغیر کچھ محنت کیے ہوئے، بغیر جد و جہد کیے ہوئے، بغیر بھاگ دوڑ کیے ہوئے۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے۔ جب تک آدمی سمندر میں ڈبکی نہیں لگاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، تو وہ آدمی ہیرے اور جواہرات کیسے نکال سکتا ہے؟ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں۔ تب جو شخص خیر کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرمانے والے ہیں، اور جو بری لائن کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو بے شک جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا رہے، وَاتَّقَى، اور ڈرتا رہے۔ اللہ کے راستے میں دینا اور اللہ سے ڈرنا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کی تین صفتوں کا، تین کوالٹیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تین خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا جو گروہ ہے، سب سے پہلی جو جماعت ہے، وہ ہے کامیاب لوگوں کی جماعت، وہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ اللہ نے ان کی تین خوبیاں بیان کی ہیں، ان کی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا رہے، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دینا جانتا ہو، وہ مال کا پجاری نہ ہو، وہ زر پرست نہ ہو، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہے، اللہ کے مجبور محتاج ضرورت مند بندوں کو دیتا رہے اور خرچ کرتا رہے اور لٹاتا رہے۔ ایک صفت تو اس کی یہ ہو کامیاب ہونے کی، تو اس کے لیے اللہ نے آگے انعام بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے اللہ کیا دینے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملے کے اعتبار سے بھی، معاشرت، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرتا رہے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے پرہیز کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرے، اور اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچے اور اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر یہ اختیار کرے گا، اللہ کے بندوں کو دیتا رہے گا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، تو اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے کو، ہر کام کو آسان کرتے رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ نے اگر ہم کو اور آپ کو مال دیا ہے تو ہم اسی وقت خرچ کر سکتے ہیں جب اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں، یعنی اللہ اسی کو خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔